اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے اذ اوحینا، جب وحش کی ہم نے الی امک، تیری ماں کی طرف، ما یوحا، وہ وحش جو وحش کی گئی، اور معلوم ہے یہ قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سورۃ طٰہٰ ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، میرے محبوب کیا موسیٰ کی حدیث، موسیٰ کی خبر تیرے تک پہنچ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں ذکر فرمایا ہے، تو یہ پچھلے جمعے میں اتنے تک بیان کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب، فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، طغى، سرکش ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، تو پہلے دعا کا ذکر آیا، اور اس دعا میں 8 مطلوب ہیں، مسئول ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیے، اور اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا سوال، تیرا مطلوب عطا کر دیا گیا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی ہمارے احسان ہیں تیرے اوپر، جو بغیر سوال کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر سوال کیے ہم نے وہ احسان کیے تھے، اب سوال کیا ہے پھر کیسے معلوم کریں گے؟ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تیرا مسئول، تیرا مطلوب جو طلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ اب مرۃ اخرى، اس سے پہلے جو احسان ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ اذ اوحینا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ وہ زمانہ تھا، یہ فرعون بچے پیدا ہوتے لڑکے تو قتل کرتا تھا، حکم کیا ہوا تھا قتل کر، اور یہ ایک اصل ایک قصہ ہے جو فرعون کو اس کے درباریوں نے جو تعبیریں کرتے تھے اور فالیں کرتے تھے، جادوگری بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹے گا۔ تو اس بات سے اس نے بچے قتل کرنے شروع کیے، بہت یعنی مدت گزر گئی اور قتل کرتا رہا۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو آپ کی امی بڑی غمگین ہوئی، یہ فرعونی قتل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے تیری امی کی طرف، تم ماں کو، تیری امی کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ وحی ایک وحی نبوت رسالت ہے، یہاں وہ نہیں ہے، یہ وحی، پھر وحی کے کئی اقسام ہیں، وحی نبوت اور رسالت نبیوں اور رسولوں پر ہوتی ہے، اور غیر نبی پر وحی نبوت والی رسالت والی نہیں ہوتی، وہ وحی منامی ہے، منامی یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا آپ کے امی کو، یا یہ وحی منامی ہے، یا وحی الہامی ہے، یا وحی ایسی ہے کہ فرشتہ ظاہر ہوا، لیکن اس میں ہے کہ غیر نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، آ سکتا ہے، تو اس میں 2 قول ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آ سکتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا جیسے حضرت مریم کے پاس آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اس کا ذکر فرمایا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یا وہ شخص جو 3 بندے تھے ان کے پاس فرشتے آئے تھے، تو وہ فرشتے جو آئے وہ بشری لباس میں تھے اللہ کے فرشتے، لیکن ظاہر ہوئے۔ تو یہ تیسرا قسم بھی ہو سکتا ہے وحی کا۔ اور پہلا وحی منامی نیند کے اندر سچے خواب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور خاص کر کے نیک آدمی ان کو خواب آتے، سچے خواب۔ عام آدمی کو بھی سچا خواب آتا ہے، خواب کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ نیک ہو، خواب کافروں کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھی قید خانے میں تھے، انہوں نے خواب دیکھے تھے، یا عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا، اور وہ اس وقت عزیز مصر یا وہ ساتھی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ کافر تھے، اور خواب دیکھے، سچے خواب دیکھے، حضرت یوسف تعبیر فرمائی تھی۔ تو نیک آدمی کا خواب تو یہ راجی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خواب دکھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی آئی، اور یہ وحی جیسے قرآن میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی شہد کی مکھیوں کی طرف۔ شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں، ان کی طرف وحی ہے۔ تو یہ بھی ایک علم ہے، ادراک ہے، ایک الہام ہے، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا إِلَى النَّحْلِ، نحل کی طرف۔ نحل شہد کی مکھیاں ہے تو وحی، لیکن وحی کا اپنا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور ان کو ہدایت دی کہ وہ اپنا گھر بنائیں جھاڑیوں میں، پہاڑوں میں، اور پھر جو ہے نا آب و ہوا اور پھولوں اور پھلوں سے کھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ شہد پیدا فرماتا ہے تو وہ چھتوں میں شہد ہوتی ہے، تو وہ بھی وحی ہے، لیکن شہد کی مکھیوں کی طرف۔ یا اس طرح وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین کی طرف آج بھیجی۔ حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، وہ غیر نبی تھے، لیکن وحی کا ذکر آیا تو وحی نبوت میں منحصر نہیں ہے، نبیوں کی طرف وحی نبوت ہے، رسولوں کی طرف غیر نبیوں کی طرف بھی وحی ہوتی ہے، یعنی الہام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الہام پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا، اور الہام اولیاء کو ہوتا ہے، اور الہام اسباب ہمارے کتابوں میں ہے، اسباب العلم ثلاثۃ، الہام اسباب علم سے نہیں ہے، تو وہ اس علم سے نہیں ہے جو حجت علی الغیر ہو، دوسرے پر دلیل بنے، حجت بنے۔ لیکن الہام جو ہے، جس شخص کو الہام ہوتا ہے اس کے لیے علم کا سبب ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے پر دلیل نہیں بنا سکتا کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے لہذا یہ اسی طرح ہے، اس طرح یہ شے ثابت ہے یا یہ حکم ہے۔ تو وہ اولیاء اپنے تجربے سے سمجھتے ہیں، جب انہیں الہام ہوتا ہے، الہام ہوتا رہا حتیٰ کہ انہیں تجربہ ہو جاتا ہے، پھر اس الہام کے ساتھ ان کو یقین آ جاتا ہے۔ تو بہرحال الہام بھی ایک علم کا جو باطنی چیز ہے وہ علم ہی ہوتا ہے، لیکن وہ علم جو حجت علی الغیر بنتا ہے اس علم سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اوحینا، ہم نے وحی بھیجی الی امک، تیری ماں کی طرف، اے موسیٰ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی بھیجی۔ تو اس وحی میں حکم کیا فرمایا؟ ما یوحا، ما یوحا وہ جو وحی کی گئی، انقذ فیہ فی التابوت، یہ وحی تھی۔ اور وحی قولی ہوتی ہے، ان مصدریہ، یہ ان جو ہے یہ مفسر تفسیر ہے، ما یوحا کی تفسیر ہے کہ وہ وحی کیا تھی؟ فرمایا
اللہ پاک نے کہ ہم نے حکم کیا انقذ فیہ فی التابوت کہ اس بچے کو تابوت میں رکھو. قذف انقذ فیہ یہ ان مفسر تفسیر کے لیے آتا ہے اور قذف مادہ ہے، اس کا معنی ہے ڈالنا یا رکھنا، تو یہاں رکھنے کے معنی میں ہے. انقذ فیہ فی التابوت، تابوت صندوق. اس بچے کو جب آپ کی ماں غمگین ہوئی یہ فرعون قتل کریں گے تو اللہ پاک نے واحش بھیجی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو. یہ واحش ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ قتل سے ڈر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو صندوق میں رکھ دے، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دے. بظاہر تو یہ بھی ہے کہ صندوق میں اور بچہ اور اس کو پھر دریا میں، تو یہ الہام کا جزم تھا آپ کو کہ اس بچے کے بچانے کی یہی صورت ہے. یہ نہیں ہے کہ قتل سے بچا رہے ہیں پھر پانی میں ڈالنا ہے. تو اسے یقین تھا اس الہام سے، تو الہام یقین کی حد تک ہوتا ہے اور پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے. تو انقذ فیہ فی التابوت، اس کو تابوت میں رکھو، صندوق میں. آپ نے صندوق بنوائی. کہتے ہیں آل فرعون سے ایک مومن تھا، ایک ایماندار آدمی تھا، اس نے صندوق بنایا اور اس کی جو سوراخ تھے یعنی درزیں اس کو بند کیا گیا اور اس صندوق کے بیچ جو ہے نا جگہ ایسی بنائی گئی، نرم کپاس رکھی گئی، اس بچے کو اس پر رکھا گیا اور بالکل بند کر کے تاکہ پانی داخل نہ ہو اس کے سوراخ بند کر دیے گئے اور شکوک سارے. اور آپ نے اس کو دریا میں ڈال دیا، دریا نیل میں. انقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل. اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر یہ یم دریا اس کو ساحل پر ڈال دے گا. ساحل پر، ساحل کنارے کو کہتے ہیں. پھر اس صندوق کو یا اس بچے کو ذکر ہے تو بچے کی طرف ضمیر فلیلقہ الیم، پس القا یعنی ڈال دینا. فلیلقہ الیم، پھر دریا اس بچے کو کیا کرے گا؟ ساحل پر ڈال دے گا، ساحل پر کنارے پر پہنچ جائے گا. بس اللہ کے سپرد ہے. فلیلقہ الیم، یہ ہے امر بمعنی خبر ہے. چاہیے کہ دریا ڈالے اس بچے کو ساحل کنارے پر، چاہیے کہ ڈالے. اور یہ خبر ہے مبالغتاً امر فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ اس کو تابوت میں رکھو اور تابوت کو دریا میں چھوڑ دو، پھر دریا اس کو کنارے پر لگا دے گا. آگے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي، پھر اس بچے کو پکڑ لے گا عدو لی، میرا دشمن. عدو لی وعدو اللہ، اور اس بچے کا دشمن. یعنی اللہ فرماتا ہے جب ساحل پر پہنچ جائے گا پھر اس بچے کو میرا دشمن، جو میرا دشمن ہے وہ پکڑے گا. اس سے کہنا دشمن کون ہے؟ فرعون نے پکڑا. فرعون اللہ پاک نے کہا میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن. اور اللہ کا دشمن تو واضح کفر کی وجہ سے کہ اس نے خدائی دعویٰ بھی کیا ہوا تھا، اور بچے کے ساتھ دشمنی. یعنی یہ باعتبار ما یعولو کے ہے کہ اگر اس کو بچے کا حال جو مستقبل میں ہونا ہے اس کو ابھی معلوم ہو جائے تو اس کی عداوت جو مستقبل میں ہوگی اب ہوگی. تو عدو لی و عدو اللہ، اس بچے کا دشمن.
تو حضرت آپ کی والدہ نے اسی طرح کیا تو فرمایا وَأَلْقَيْتُ، یہ سارے یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا کیے، عصا اور ید بیضا، پھر فرمایا فرعون کی طرف جاؤ۔ یہ تو زمانہ ہے جب آپ کو نبوت اور رسالت مل چکی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سارے مطلوب میں نے عطا کیے، تم نے مانگے میں نے عطا کیے، کیونکہ میں اللہ فرماتا ہے میں اس سے پہلے بغیر طلب کے تیرے اوپر احسان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، ان احسانات کا یہ ذکر ہو رہا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ بھی انہی احسانات سے، اور میں نے ڈالا القیت علیک، تیرے اوپر، یعنی خطاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، خطاب ہے اللہ کا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی محبت میری طرف سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی کہ جو دیکھتا تھا آپ کو محبت کرتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی، یہ ایسا حسن تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دیا، ایسی صباحت، ملاحت، حسن کی صفت ہے ملاحت، آنکھوں میں ملاحت، یا پورے بدن پر ایسے حسن چڑھا دیا تھا، ایک حسن خلقی، اور اللہ تعالیٰ نے اس حسن کو یعنی دوبالا کر دیا تھا، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا بس محبت کرتا تھا۔ جو اللہ پاک نے فرمایا القیت، میں نے ڈال دی القیت علیک، تیرے اوپر، خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے، القیت علیک محبتاً، محبت، یہ لفظ محبت ہوں گے، محبت نہیں ہوگا، اردو خان محبت پڑھ دیں، یہ کیا لفظ ہے؟ محبتاً، میم پر فتح ہے، محبتاً منی، اب یہاں محبتاً تنوین کے ساتھ ہے، محبتاً، اس کا معنی ہے کہ منی یہ متعلق ہے، یعنی ایک صفت ہے، مقدر اس کے متعلق ہے، محبتاً تنوین تعظیم کی ہے، محبتاً عظیمتاً کائناتاً منی، یعنی بہت عظیم محبت، جو وہ محبت وہ ناشی ہے، اس کا وجود اور کون میری طرف سے ہے، یعنی خاص اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ آگے فرعون پکڑے گا، جب فرعون پکڑے گا دیکھے گا اس بچے کو کس طرح، وہ تو قتل کر رہا تھا، لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر محبت ڈال دی تھی، وہ ایسی محبت تھی کہ جو دیکھتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا، یعنی آپ پر یعنی محبت اس کے دل میں واقع ہو جاتی تھی۔ وَعَلَيْكَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس کا تعلق بھی القیتوں کے ساتھ ہے کہ تاکہ میں نے تیرے اوپر محبت ڈال دی تاکہ تیری تربیت کی جائے، وَلِتُصْنَعَ، تیری تربیت کی جائے، اور تیرے اوپر احسانات کریں، جو دیکھے تیری تربیت ہو، اچھی تربیت ہو، لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے، میری نگرانی میں، اللہ فرماتا ہے میری نگرانی میں، تاکہ تیری تربیت کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی،
ایک جیسے قرآن مجید میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ فرماتا ہے کہ سیجعل لهم الرحمن، تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا محبت، ود، حب، محبت پیدا کر دے گا۔ تو جو مومنین کاملین تو اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس حب تک پہنچتے ہیں تو پھر دل ان کی طرف میل ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جبریل، رب کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو اس کے ساتھ محبت کر۔ پھر جبریل محبت کرتا ہے اور پھر اعلان ہوتا ہے آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اے آسمان کی مخلوق تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر یہ اعلان جو ہے اسی طرح آسمان سے درجہ بدرجہ اترتا ہوا زمین تک پر اترتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو محبت پیدا کر دیتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہوتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، ان کا گلہ، ان کا حسد، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ان کا حسد یا گلہ یا دشمنی یہ ایسے جیسے ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محروم ہوتے ہیں، کہ اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ محبت بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناشی ہے، خاص دلوں میں واقع ہوتی ہے، اور پھر یہ حاسد اور جلنے والے یہ مر جاتے ہیں۔ یہ جب مر جاتے ہیں تو بعد والے لوگ آتے ہیں تو وہ سب دیکھا ہی نہیں ہے، بس صرف نام سنا ہوتا ہے، لوگ سارے محبت کرتے ہیں۔ دیکھو اولیاء اللہ کے ساتھ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، ان کا زمانہ نہیں پایا، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کے زمانے میں ان کا حاسد کوئی نہیں تھا، بڑے دشمن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے محبت بھی ڈالی ہے، اور فرعون دشمن بھی ہے، فرعون قبطی، لیکن جو اچھے کو لوگ ہیں جن کو یہ حصہ ملتا ہے وہ اس دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور یہ بھی اسی سے ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر محبت ڈال دی، اور وہ محبت کہ جو دیکھتا محبت کرتا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو سارے کمالات عطا فرمائے تھے۔ فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، پھر قصہ ہے درمیان میں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شان نزول تفسیر میں اس کا یہ تفسیر قرآن مجید کی تفسیر میں شان نزول کو کوئی دخل نہیں ہے، تفسیر علیحدہ ہے۔ شان نزول میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کا وہ مقام اور تفسیر سمجھنا شان نزول اور قصے پر موقوف ہوتا ہے۔ توقف یہ ہوتا ہے کہ وہ مقام اچھی طرح وضاحت کے ساتھ تب سمجھ آتا ہے کہ ایک شان نزول ہوتا ہے، قصہ ہوتا ہے، مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ مقام اچھی طرح واضح ہو جائے، بس اس کا اتنا ہی دخل ہوتا ہے۔ باقی تفسیر میں قرآن مجید اپنا معنی خود سمجھاتا ہے، تو وہ عوام کے لیے پھر شان نزول اور تھوڑا قصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ عوام اس مقام کو سمجھ سکے۔ یہاں یہ ہے کہ جب اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں ڈالا گیا اور دریا میں ڈال دیا گیا
تو وہ صندوق پانی میں آیا اور فرعون کے گھر کے ساتھ اس دریا سے ایک نہر تھی، اس کے محل کے ساتھ آتی تھی، اور وہ اس کے ادھر مکان تھے اور وہ نظارہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کو، پانی کو حکم کیا تو وہ پانی اس طرح لے آیا، اس نہر میں آ گیا۔ وہ نہر اس طرح فرعون کے گھر کی طرف آتی تھی، اور بعض کہتے ہیں فرعون خود اور اس کی بیوی بیٹھے تھے کہ دیکھا ایک صندوق آ رہی ہے، پانی کے اوپر بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو جب دیکھا تو اپنے غلاموں کو اور لونڈیوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ وہ صندوق لے آئے، صندوق کھولا گیا، کوئی کہتے تھے اس میں خزانہ ہوگا، کوئی کہتے یہ ہوگا، ہاں؟ تو جب کھولا تو دیکھا تو ایک بچہ ہے، ایسا حسین اور خوبصورت ہے کہ جو دیکھتا تھا وہی اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ جب فرعون نے دیکھا تو فرعون کے دل میں محبت آ گئی۔ حضرت آسیہ آپ کی بیوی تھی، حضرت آسیہ مومنہ تھی، ایماندار تھی، اور یہ عظیم جو عورتوں میں ایک افضل عورتیں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر آتا ہے۔ یعنی جو زمانے میں عورتوں سے افضل عورتیں ہیں جن کا ذکر آتا ہے تو ان میں حضرت آسیہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی تھی لیکن ایماندار تھی، تو انہوں نے دیکھا، اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی، جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا سورہ قصص میں اب نے فرمایا جب دیکھا پکڑا تو حضرت آسیہ نے فرمایا قالت قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ وہ بیوی آسیہ کہتی ہے فرعون کو کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ بچہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا۔ فرعون کو کہنے لگی لا تقتلوہ عسیٰ ان نتخذہ ولدا، بھیا ہمارا بیٹا ہوگا، ہمارا بچہ ہوگا۔ تو فرعون نے جب دیکھا تو بہت حسین جمیل تھی، تو فرعون کے دل میں بھی محبت جاگزین ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، خدا کی حفاظت کے اسباب ہیں۔ فرعون کیسے کہ جو بچوں کو قتل کرواتا تھا، اس بچے کو اب بچے کی تربیت اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، جیسے چاہے کرے۔ تو پھر فرعون جو ہے وہ بھی مان لیا۔ اب مسئلہ دودھ کا تھا، چونکہ رضی تھے، دودھ پیتے، چھوٹے بچے تھے، توام کی عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ توام کھلائی جائے۔ تو بھائی دائی بلاؤ، عورتیں، ایک عورت آئی، اس نے تو بچہ دودھ نہ پکڑے کسی کا، سب عورتیں آئیں، طلب کی گئیں، تلاش کی گئیں، تو کسی کا پستان نہیں پکڑتے تھے، سمجھے؟ تو فرعون نے کہا کہ اس کے لیے کوئی دائیاں تلاش کرو۔ آوازہ پیدا ہو گیا، تو پھر قرآن مجید نے آوازہ جو پیدا ہوا کہ ایک بچہ ہے فرعون کے گھر میں جو دریا میں بہتا ہوا وہ پکڑا گیا ہے، تو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، یہ بات مشہور ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امی جب انہوں نے دریا میں ڈالا تھا تو اس تلاش میں تھی
کہ یہ بچہ اس صندوق کہاں جا کے کسی کے ہاتھ آتی ہے. اب بچہ ہے، ماں ہے، ایک محبت ہے، ان کا ہر وقت خیال بچے کی طرف. اپنی ہمشیرہ کو بھیجا کہ تو پتہ کر، آوازہ اس طرح ہو رہا ہے، یہ کون سا بچہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، یہ اخت مانا بہن، اور اختوں کا موسیٰ علیہ السلام کی بہن. اِذْ تَمْشِي، اچانک وہ چلتی ہے، آتی ہے. مشا یمشی تمشی، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ. اللہ پاک احسان کی منت احسان کے مقام میں فرماتا ہے کہ تیری بہن آتی ہے. تمشی اختوں کا فتقول، جب وہ آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے ان کو، حضرت آسیہ کو اور جو اس کے نوکر تھے، نوکرانیاں لونڈیاں، کہ بچہ دودھ نہیں پیتا تو آپ کی ہمشیرہ آئی. یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بہن ہوں یا یہ فلان کا بچہ ہے. ایسے جیسے نا آشنا ہوتی، دشمن ہے، اس کو پتہ چل جائے یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، بس اچانک ایک طریقے سے، تو پھر وہ بہن کہتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے. امی اس کو بھیجتی ہے، وہ فرماتی ہیں هل ادلکم هل ادلکم، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ دوں علی من یکفلہ، اس کی طرف جو اس بچے کی کفالت کرے، اس بچے کی تربیت کرے. کیا میں تمہیں اس کی طرف رہنمائی نہ دوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بہن ہوں اور وہ اس کی ماں ہے. یہ بچہ اس کا دودھ اور کا نہیں پیتا. فرجعناک، اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے کہا بالکل اسی طرح ہے. تو پھر آپ کی امی آئی ہے، آپ کی امی آئی، گود میں دیا اور چھاتی سے لگایا تو بچے نے دودھ پیا اپنی ماں کا. لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہونا کہ یہ اس کی امی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. بس یہ سطر ہے، اس بات کو افشا نہیں کرنا، بس مقصود حاصل کرنا ہے. اللہ پاک کا وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فرجعناک الی امک، اے موسیٰ ہم نے پھر لوٹا دیا تجھے الی امک، تیری ماں کی طرف. تو ماں ایک دل میں غم زدہ تھی، بچے کی جدائی، اس کا فراق، اور اس میں تو اللہ پاک نے وعدہ دیا فرجعناک کہ تو غم نہ کرے، تو اس کو دریا میں ڈال دے. بس یہ اللہ کے حفاظت میں ہوگا اور ہم یہ بچہ تیری طرف واپس لوٹائیں گے. اس جگہ اسی کا ذکر ہے فرجعناک الی امک. پھر ہم نے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ تجھے تیری ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تھا. لوٹانا اس طرح ہے کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پکڑتا، پھر آپ کی بہن آتی ہے واضح سن کے، جو اس طرح واضح پھیل گیا، تو وہ کہتی ہے میں تمہیں دلالت نہ کروں، رہنمائی نہ دوں جو اس کی تربیت کرے. تو ان کو تو تلاش تھی. ہاں، تو پھر آپ کی امی آئی، وہ بچے کو پکڑا اور بچہ دودھ پینے لگا، خوشحال ہو گیا. تو پھر بھئی ہر روز آئے جائے، بس اب یہ بچہ اس کی تربیت میں دے دو، اس کے گھر گاہیں بگائیں لے آئے گی. اور فرجانا فرمایا فرجعناک الی امک کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آنکھیں، جب بچے کا فراق تھا، غمزد آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ فرمائے کئی تقر عینھا ولا تحزن، اور نہ غمگین ہو. ولا تحزن
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور وہ غمگین نہ ہو، فراق سے جدائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف اللہ نے اپنی حکمت سے لوٹا دیا اور فرمایا ٹائم جواب دے گیا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کلمات میں برکت عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔